عبد القیوم صاحب، آپ کس طرح اینالائز کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپیچ کو، خاص طور پہ پاک بھارت جنگ کا بھی ذکر ایک بار پھر اور اب یو این کے فلور پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ یونی پولر ورلڈ میں ایک امپارٹنٹ کنٹری ہے اور ان کی سپیچ جو پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے وہ بڑے غور سے پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. اور انہوں نے جب شروع کیا، ٹرمپ جب داخل ہوئے تو ایکچولی جب ایسکلیٹر پہ انہوں نے پاؤں رکھا انہوں نے اور ان کی وائف نے، تو ایسکلیٹر بند ہو گیا. بند ہوا تو آ کے اسپیچ میں ہی اسٹارٹڈ فرام دیئر کہ یونائٹڈ نیشن کا یہ حال ہے، ایسکلیٹر بھی خراب ہے اور کہنے لگے کہ ٹیلی پرومپٹر بھی خراب ہے. ٹیلی پرومپٹر بھی خراب ہے اور میری وائف گرنے والی تھی، آلدو شی از ینگ، اور اس نے سنبھالا. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے پھر وہ برسے یونائٹڈ نیشن کے اوپر، جو پہلا پوائنٹ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن واقعی ابھی ٹوتھ لیس بن گیا ہے، بٹ کس نے بنایا ہے؟ جیسے سردار صاحب نے بتایا، آپ کے ویٹوز نے بنایا ہے. ابھی تک حماس اور یہ اسرائیل کی جارحیت کے اوپر 6 ویٹو کر چکے ہیں امریکہ. اور آپ یہ دیکھیں جب 20ویں صدی کی ابتدا میں جب پہلی جنگ عظیم ہو گئی تو فوراً یہ سوچا گیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ارینجمنٹ ہونا چاہیے کہ یہ کانفلکٹ ریزولوشن ہو اور ورلڈ پیس پہ آئے. تو لیگ آف نیشن بنا دی. جب لیگ آف نیشن کو بھی نہیں چلنے دیا گیا اور سٹالن نے کہا، لینن نے بلکہ کہا کہ یہ تھیوز کچن ہے، تو دوسری جنگ عظیم ہوگی. تو اگر پہلی ورلڈ وار میں 2 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے تو دوسری ورلڈ وار میں نیوکلیئر بھی یوز ہوا اور 7 to 8 کروڑ لوگ جو ہیں لقمہ اجل بنے. پھر یونائٹڈ نیشن بنی اور اس کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ یہ تھا کہ پیس کیپنگ، کانفلکٹ ریزولوشن، ہیومن رائٹس، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، کلائمیٹ چینج، ریفیوجیز اینڈ سو آن. دی پوائنٹ از کہ اس کے اندر آپ نے سیکورٹی کونسل رکھ کے ویٹو رکھ دیا. آپ بین الاقوامی سطح پہ ہائی ویلیوز کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیموکریٹک نارمز کی بات کرتے ہیں. اب جیسے سردار صاحب نے بتایا کہ اگر ابھی آؤٹ آف 193 کنٹریز 151 have recognized Palestine, but yet Palestine کو recognize United Nation نہیں کر سکتی، چونکہ ابھی پیچھے سیکیورٹی کونسل میں 25 میں سے 24 ممبرز نے کہا، تو اکیلے نے کہا کہ نو وے، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں پہلی یہ کرٹیسزم یونائٹیشن کی ٹرمپ کی طرف سے میرے خیال میں یہ جسٹیفائیڈ نہیں تھی، جب ان کا وہی ہوسٹ ہیں اور وہاں، اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے نا، انلیگل امیگرینٹس کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، اور وہ اپنے طور کے اوپر جو کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، ہم اپنے کے لیے کر رہے ہیں. ہمارے پاس 3 ملین افغان ریفیوجیز ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو انلیگل لوگ ہیں وہ پہلے چلے جائیں اور وہ بات چلے جائیں. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باقی بہت باتیں کی ہیں، لیکن اس نے اتنا فوکس حماس اور اسرائیل کی ایٹراسٹیز پہ نہیں کیا. یہ نہیں بتایا کہ بچے مارے ہیں، ادھر بچے انہوں نے بڑا ذکر کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں نا، اگر بین الاقوامی سطح پہ یو ساؤنڈ نان نیوٹرل اور آپ باتیں کریں گے تو پھر آپ کی باتوں پہ وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. آپ اسرائیل کو اور آپ کے جو ساتھی ہیں، جو آپ P5 کنٹریز، وہ بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں پیلسٹائن کی اسٹیٹ کو. لیکن غزہ کی جنگ بندی کا ذکر کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کی جنگ بندی ہونی چاہیے. ساتھ وہ کہتے ہیں جنگ بندی تو ہونی چاہیے، لیکن دی پوائنٹ از وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو 30 ہاسٹیجز ہیں وہ ریلیز کیے جائیں، 2 کر کے نہیں، میں پورے چاہتا ہوں، وہ ادھر آنے چاہیے. اور سیکنڈلی وہ حماس کا نام نہیں لیتے، وہ پیلسٹائن کی 2 اسٹیٹ کی بات نہیں کرتے. لاسٹ ٹائم انہوں نے بیت المقدس میں اپنی ایمبیسی کو بھیج دیا تھا. تو یہ بٹر فیکٹس ہیں. دیکھیں، وی کین بی اوورwhelmed، یہ بات ٹھیک ہے، اور ہم تو خوش ہیں پاکستان کے ایٹ لیسٹ یہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ہوا اس کے اوپر وہ فیئر رہا. اس نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان نے ان کو 6 جہاز یا 7 جہاز کی بات کی. اور پاکستان کا نام لیے بغیر آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ کچھ دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہم بڑے کلوز ہو رہے ہیں، جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کرتے تھے. تو یہ گڈ ہے. یوکرین وار کے اوپر بھی، انرجی کے اوپر جو ہے خصوصاً ہی از اے سول پرسن. اور پھر چائنا کو تھوڑا رگڑا دیا کہ یہ گرین انرجی جو ہے یہ ہوکس ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ دیکھ اسٹوپڈ لوگ ایسے کر رہے ہیں، ہی سیڈ وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں اس پہ بڑے تبصرے ہوں گے، بہت کچھ ہوگا ورلڈ